بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بڑا اہم اور امپورٹنٹ آپ نے موضوعات چنا ہے بلال بھائی. شرک عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی اللہ عز و جل، عام اس کی آسان الفاظ میں اگر میں تعریف عرض کروں، اللہ عز و جل کی ذات میں یا صفات میں اس جیسا کسی اور کو ماننا اللہ کی مخلوق کو، تو یہ شراکت یا شرک یا اس کے ہمسر ماننا کہلائے گا. زندگی میں کبھی کوئی ایسا انسان ملا جو اس کے قریب بھی ہو؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا مجھے تو اب تک نہیں ملا، سوائے میں غیر مسلموں کی اگر بات کروں، سپوز اگر ہندوازم کی بھی بات کرتے ہیں، کسی بھی ازم کی ہم بات کرتے ہیں، آخر میں دیکھنا وہ جا کے توحید پر ہی آتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ ایک الہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا تو بہت ہیں لیکن مہادیو ایک ہی ہے. درست. تصور شہریار داؤد بھائی، پھر ہم نے کہاں سے لے لیا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اللہ کے ساتھ تو تاریخ انسانیت میں کسی نے شرکت نہیں کی سوائے ان کے جنہوں نے کلیم کیا کہ ہم اللہ ہے. جی، جنہوں نے کہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ ہیں، ظاہر بات ہے انہوں نے ہی شرک کیا. اچھا، کہتے ہیں نا کہ نزلے کو روکو کہ بخار نہ آئے، جو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو پھر تم دوبارہ شرک کی طرف جانا. یعنی اگر تمہیں چھریوں سے تلواروں سے کاٹا جائے، آگ کے جلا دیا جائے، کھولتے ہوئے کڑاہوں میں ابال دیا جائے، تو تم نے پھر بھی شرک نہیں کرنا ہے. بنیادی طور پہ جو شہریار داؤد بھائی نے بات کی ہے نا، یہ توحید کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، جو انہوں نے بات کیا نا، یعنی پالنے والا. اس کے اندر بین المذاہب بھی کوئی اختلاف موجود نہیں. توحید ربوبیت کے مراد یعنی اس میں تو اختلاف نہیں ہے، مذہب کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس کے اندر ایک ایسی موفوق الفطرت شخصیت اور ہستی کو مانا جائے کہ جو سارا نشو و نما کا سسٹم چلا رہا ہے. ناخن خود بہت بڑھنے ہیں، بال خود بہت بڑھنے ہیں، ہر بندہ کافر بھی بیج ڈالے گا، اس کو پتا ہے اللہ نے سسٹم ایک رکھا ہوا ہے، اس میں سے کوپل پھوٹے گی. اس کے اندر اختلاف نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا ہے کہ اس کے اندر تو آپ کا کفار مکہ کے ساتھ بھی اختلاف نہیں تھا. کل اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھ لیجئے کہ زمین و آسمان کا رب کون ہے، تو یہ کہیں گے اللہ ہے. اختلاف کس میں ہے؟ جو بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے. رب ماننا تو رب تو سارے مذاہب مانتے ہیں آخر اس کے ذریعے، لیکن بنیادی طور پہ جو عبادات کے افعال ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ کر دینا. مثال دے رہا ہوں، اللہ کا حق ہے اس کو سجدہ کیا جائے، اگر غیر اللہ کو کیا جائے گا تو اس عمل کو شرکیہ ہی کہا جائے گا. یہ شہریار بھائی داؤد بھائی، اللہ ربوبیت کرتا ہے، اللہ رب ہے لیکن اللہ ربوبیت کرتا ہے نہیں، اللہ رب ہے نا تو اللہ الوہیت بھی ہے. یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی جو صفات کے اندر شرک ہے نا، یہ تیسری قسم تھی. لیکن پہلے میں کہتا ہوں توحید الوہیت بیان ہونی چاہیے. بنیادی طور پہ سب سے زیادہ شرک معاشرے میں توحید الوہیت کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن سجدہ پھر بھی درخت کے سامنے ہو رہا ہے، ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آج رات بارش ہوئی، چند لوگ مومن ہو گئے، چند لوگ کافر ہو گئے. صحابہ نے کہا ایک بارش کی وجہ سے کون کافر ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا ستارے کی حرکت کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ کافر ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے اپنے علماء کو اور واعظین کو اپنا رب بنا لیا. تو یہودی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں، لیکن یہ بات نا زیادتی ہے. میں تو یہ اللہ معاف کرے، ہم تو نہیں یہ کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اسی انداز میں کہا کہ ہم نے کبھی اپنے علماء کی عبادت نہیں کی، نہ ان کو رب مانا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا جواب دیا، صرف ایک جملہ، کیا جس کو وہ حلال کرتے تھے تم حلال مان لیتے تھے؟ جی ہاں. جس کو وہ حرام کہتے تھے تم حرام مان لیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہی کر رہے ہیں. ہاں، تو پھر آپ کہتے ہیں ہے نہیں ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے. نہیں تو یہ تو اس کا مطلب ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے وہ شرک میں ہے. ہاں، اگر وہ اللہ حلال تو کرتے ہیں. نہیں، میں ایک بات کرتا ہوں کہ میرے اور یہ تو رسول اللہ نے اختیار دے دیا کہ یہ تو اختیار صرف اللہ اور رسول کا کسی چیز کو حلال اور حرام پہ لانے کا. مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ایسا موجود ہے علماء کا، نہیں معاشرے میں اچھا، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر بھی شرک کرتے ہیں. کیسے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات مخلوق میں موجود ہے. اللہ
کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ بھی اعلامیہ ہے، یعنی یہ بھی اعلامیہ ہے۔ اس کی مثال بہت قلیل ہے۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں اس کا شریک، دوسری چیز ہے اس کی صفات کے اندر، اس کے اختیارات کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے سورۃ دہر میں سمیع بصیرہ کہہ دیا، سمیع بصیرہ اللہ کی ذات خود بھی ہے اور اللہ بندوں کو بھی کہہ دیا، رؤوف الرحیم وہ خود بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف الرحیم کہہ دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرندے کے اندر وہ جناب وہ پھونک مارتے ہیں، وہ کو ٹھیک کرتے ہیں، باذن اللہ وہی ہمارے حجر و شجر کے ساتھ قبروں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے۔ یہ بہت حساس ٹاپک ہے، کیوں؟ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ حساس کیوں ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، کوئی کہے گا یہ مشرک ہے، نہیں میں وہی عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں کہ یہ حساس نہیں کرنا چاہیے۔ توحید کے مقابلے میں ہے گناہ کبیرہ۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف ہی نہیں کرتا، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تشبہ برات کو بھی معاف نہیں کرتا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اب یہ ساری حساسیت جو ہے نا، الوہیت، ربوبیت، شرک بالذات، شرک بالصفات، حتی ربوبیت تشریعی، تقویمی، ہر چیز افعال کے اندر، عبادت کے اندر، میں ہر چیز کو مانتا ہوں۔ اور اتنا خطرناک ہے یہ جلی اور خفی میں جب جاتا ہے تو خفی میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کالی چیونٹی کا کالے پتھر پر رینگنا، اس سے بھی زیادہ یہ خفی جو ہے نا اتنا سینسٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ بابوں کے پاس جانا، مزاروں پہ جانا، ان کو چومنا، یہ سارے کے سارے یہ قاطع شرک ہیں، کس کو بابے یہ کو شرک قطع کرنے والے اعمال ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں، جو بندہ مزار پہ جا کے مزار کو چومتا ہے، یہ ابتدا ہے۔ تو کیا مجھے یہ بتائیے خدا کو چوما جا سکتا ہے؟ اللہ کو چوما جا سکتا ہے؟ اللہ تو بدن سے پاک ہے، اللہ ڈائمینشن سے پاک ہے، اللہ ڈائریکشن سے پاک ہے۔ تو جو جا رہا ہے بابے کے پاس، لیٹ می کمپلیٹ پلیز، جو بابے کے پاس جا رہا ہے تو بابے کو اگر چوم رہا ہے تو اپنی عقیدت اور محبت میں چوم رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو خدا نہیں مان رہا، میں اس کو چوم رہا ہوں اس لیے کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا ہوتا تو چوما ہی نہ جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مفہوم عرض کرتا ہوں حدیث کا، مجھے اپنے بعد اپنی امت پر شرک کا قطعاً خوف نہیں ہے۔ یہ جو آج ہم اٹھ اٹھ کے کہتے ہیں اے مشرک ہو گیا، ہو مشرک ہو گیا، نے شرک کر دیتا، انہیں شرک کر دیتا، یار نبی نے فرما دیتا کہ مجھے اپنے بعد اپنی امت پہ شرک کا خوف نہیں ہے۔ وہ خوف ہے تو اس بات کا کہ یہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائیں گے، ایسا نہیں کہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ شرک میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تکبر کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو کبریائی تو صرف اللہ کے لیے ہے؟ دیکھا جائے جو انسان کے کیریکٹر کے اندر جو سوار اور بناؤ بنانا تھا، اس کے لیے یہ ساری چیزیں بیان فرمائی گئی تھی کہ بندے کو متکبر نہیں ہونا، بندے کو ریاکار نہیں ہونا، بندے کو اپنے آپ کو سب کچھ نہیں سمجھنے والا ہونا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کر کے اسی کے آگے جھکنا، اسی کو حاجت روا ماننا، اسی کو مشکل کشا ماننا، یہ حقیقی فائل حقیقی اللہ ہی ہے۔ یہ جو بات یہ بات تو ہم نے غیر مسلمانوں میں بھی دیکھی ہے، وہ بھی اللہ کو ہی اللہ سمجھتے، ہو سکتا ہے ان کا اللہ الگ ہوتا ہو، لیکن ہمارے ہاں یہ شرکیہ پہلو کہاں سے آ گیا جبکہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں؟ توحید کے ماننے والے ہیں، ہمیں جو شرک کی تقریریاں وہ مسلسل وہ تکرار کر کے ہمیں جو مسلسل، میں سمجھ رہا ہوں کہ ڈپریشن میں مبتلا کرنے والی بات ہے۔ ہم سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، ہم جاتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، وہ کہتے ہیں یار کیا ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں آپ لوگ ہمیں شرک، میں نے کہا یار میں نہیں شرک کا فتویٰ لگاتا آپ لوگوں کے اوپر، آپ کو اللہ وحدہ لا شریک سے محبت ہے، نبی علیہ السلام سے محبت ہے، اللہ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہمارے پر نبی علیہ السلام کی ذات مقدسہ ہے، آپ کے اہل بیت اطہار ہیں، آپ کے اصحاب کرام ہیں، آپ ان سے محبت کریں، اللہ عز و جل سے محبت جب ہو جائے گی تو شرک کا ہاں ایک چیز آتی ہے غلو، کہ جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہیں محبت کے اندر تو پھر یہ غلو جو ہے نا وہ آپ کو شرک کی طرف لے جاتا ہوگا، یہ ایک چانس ہے۔